ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل کفیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار زیبا کے والد یہ بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ زیبا کو جامی سے علیحدگی دلوانی ہی ہے، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی اتنی ہونہار اور ذہین بیٹی اس بے روزگار، بدتمیز اور دوہرے کردار کے مالک جامی کے قبضے میں مزید رہے۔ قبضے کیا، وہ تو ان کا نکاح بھی اب ختم کروا دینا چاہتے ہیں۔ اپنی بیٹی کے لیے وہ بہت بڑا سٹیپ لیتے ہیں اور جامی کے گھر جا کر اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ اپنا سامان سب تیار کرو، اور جامی کے والد کے سامنے کہتے ہیں کہ بس ان سب لوگوں کو اب خدا حافظ کہہ دو۔ جامی کے والد ہیں تو بہت پریشان، لیکن اس رشتے کو اس نقطے تک پہنچانے میں ان کا بھی اہم کردار ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنے پلو سے لگا کر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ان کی دیکھ بھال کر کے ہی جامی نے تو جنت کما لی ہے۔ انہیں کچھ احساس نہیں کہ جامی کی زندگی میں اب ایک عدد بیوی بھی انٹر ہو چکی ہے جس کا وہ مکمل ذمہ دار ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے، وہ اپنا بوجھ بھی زیبا کے گھر والوں پر ڈالنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ جب زیبا کے والد نے اسے بے روزگاری کا طعنہ دیا اپنے گھر ڈنر پہ بلا کر، تو جامی نے بھی نہایت بے شرمی سے ان کو یاد کروایا کہ ابھی تک زیبا کے کمرے کا سامان نہیں پہنچا اور فرنیچر کے لیے یہ مجھ سے دوبارہ کہہ چکی ہے، شاید آپ کے سامنے شرم کرتی ہے۔ اور زیبا کے والد نے اگلے دن ہی زیبا کے بھائی کے ہاتھ اس کے گھر کا مکمل فرنیچر پہنچا دیا، جس پر نہایت ہی بے غیرت بن کر جامی نے قبضہ جما لیا۔ نہ صرف یہ بلکہ زیبا کے بھائی سے وہ کہتا ہے کہ ایک تو اس ٹرک کے کرائے کے پیسے بھی تم ہی ادا کرو گے، دوسرا اگر کچھ کھلے پیسے ہیں تو مجھے دے دو، کیونکہ میرے اس وقت کھلے پیسے نہیں ہیں اور مجھے سخت ضرورت ہے۔ زیبا کا بھائی جو پہلے بھی اس کی ویڈیو اور البم والی حرکت دیکھ چکا ہے، سخت پشیمان ہے کہ اپنی اتنی ہونہار بہن کو وہ کن ہاتھوں میں دے بیٹھے ہیں۔ آ کر وہ اپنی امی سے یہی شکایت کرتا ہے کہ ابا نے بہت جلدی کی زیبا باجی کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں۔ دوسری طرف اسما، جو کہ خود کو نہایت بے شرمی سے جامی کی محبوبہ کے عہدے پر فائز گردانتی ہے، مسلسل سائے کی طرح زیبا کے پیچھے ہے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی جب وہ زیبا کے کان بھرے جامی اور اس کی بہنوں کے خلاف۔ ایک طرف تو وہ جامی سے نہایت محبت کی دعوے دار ہے اور دوسری طرف وہ چاہتی ہے کہ جامی اگر اس کا نہ ہو سکا تو کسی کا بھی نہ ہو۔ آخر جامی میں ایسے کون سے سرخاب کے پر نظر آ رہے ہیں بھائی؟ زیبا جب اپنے والدین کے گھر 2 دن رہنے کے لیے جاتی ہے تو اسی کو کہنا پڑتا ہے جامی کو کہ واپسی پر اس کو پک کر لے۔ جامی تو ویسے ہی زیبا کے گھر سے دور بھاگتا ہے، اتنا اس سے ہو نہیں سکتا کہ خالی ہاتھ آنے کی بجائے سسرال میں کچھ پھل فروٹ یا مٹھائی ہی لیتا آئے، بجائے اس کے ان سے فرمائشوں پہ فرمائشیں کرتا ہے کہ یہ پکایا جائے اور وہ پکایا جائے۔ زیبا کی بہن بھی خاصا ناپسند کرنے لگ گئی ہے جامی کو، خاص طور پہ جب سے اس کے سامنے یہ پردہ کھلا ہے کہ کس سے محبت کرتی تھی زیبا، جس کا رشتہ اس کے لیے بھی آیا تھا اور بدقسمتی سے اس کا نام بھی جامی ہی تھا، تو اس کو تو اپنا یہ بہنوئی اور بھی شدید برا لگنے لگ گیا ہے۔ اور وہ یہی اپنی اماں سے کہتی ہے کہ اماں دیکھیں ذرا، اس طرح تو مجھے زیبا کو کچھ دینے دلانے میں مسئلہ نہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ وہ بیچاری ہر وقت ہم سے ہی پیسے مانگ رہی ہوتی ہیں، اور جامی بھائی سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اپنی بیگم کے ہاتھ میں کچھ روپے ہی تھما دے، جبکہ زیبا باجی نے خود ان کو شاپنگ کا بھی بتایا تھا۔ جامی کو اس ذمہ داری کا کہاں احساس، بلکہ وہ تو جب کڑوی کسیلی اپنی سسر کی سن کر نکلتا ہے زیبا کے گھر سے تو اس کو سناتا ہے کہ آخر تمہارا باپ خود کو سمجھتا کیا ہے، کہاں ہے وہ فیکٹریاں جن کے زور پہ وہ اتنے غرور سے مجھے کمانے کا طعنہ دے مارتا ہے، اور انتہائی بےغیرتی کے ساتھ زیبا سے کہتا ہے کہ تمہیں لینے آنے کے لیے پیٹرول بھی لگتا ہے کار میں، اگر کھلے پیسے ہیں تو مجھے فوراً دو تاکہ میں پیٹرول ڈلواؤں۔ زیبا تو بس اپنی قسمت کو ہی کوستی رہتی ہے کہ کیا خواب دیکھا تھا اور کس انسان کے ساتھ اس کا نصیب جڑ گیا، لیکن بہرحال وہ اپنے اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہے۔ جامی تو شہنشاہ بن کر سارا دن سویا رہتا ہے، بیوی کے جہیز میں ملے ہوئے پلنگ پر بادشاہ بن کر، اور باہر کا حساب کتاب بیچاری زیبا کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جب اس کو علم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے تو بہت ہی لمبے چوڑے حساب کتاب رکھے ہوئے ہیں،
دودھ والا آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جامی بھائی مجھے بہت زیادہ بیوقوف بنائے جاتے ہیں اور ٹالے ہی چلے جاتے ہیں، ان سے کہیے خدا را میرے پچھلے 6 مہینوں کا دودھ کا بل ادا کر دیں، یہ تو صرف ان کے والد محترم کے احترام میں دیتا ہی چلا آ رہا ہوں دودھ بغیر بل کی ادائیگی کے، لیکن اب میں نہیں دے پاؤں گا۔ زیبا فوراً جاتی ہے جامی کے کمرے میں اور اس کو اٹھاتی ہے۔ جامی ایک دم غصے میں اٹھ کر کہتا ہے آخر ایسی کیا قیامت آ گئی ہے جو تم مجھے اٹھانے پہنچ گئی ہو؟ زیبا اس کو کہتی ہے کہ ایک تو جا کر سارے کے سارے ادھاروں کی ادائیگی کیجیے، اور یہ کیا بات ہوئی، آپ ہر وقت بس سوئے رہتے ہیں پلنگ پر، آپ کو کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے۔ جس پر بڑے غرور سے کہتا ہے جامی کہ ہم تو امیر لوگ ہیں، ہماری تو 7 پشتوں میں کبھی کسی نے کام نہیں کیا، ہم بس بیٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ تو زیبا اس کو تانا دیتی ہے کہ پھر آپ کے بھائی کس خاندان کے ہیں؟ آخر وہ بھی تو باہر اچھی نوکریاں کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، بلکہ آپ تو انہی کے پیسوں پر پل رہے ہیں۔ اس بات کو سن کر جامی کو نہایت غصہ آتا ہے اور وہ اٹھ کر ایک تھپڑ جڑ دیتا ہے زیبا کے منہ پر۔ اب زیبا کی بھی برداشت سے باہر ہو گیا ہے جامی کا یہ رویہ، لہٰذا وہ فون کر دیتی ہے اپنی ماں کو اور سنا دیتی ہے سارا حال کہ میرے کس ناکردہ جرم کی سزا میں بھگت رہی ہوں۔ بس ماں فوراً اپنے شوہر سے ڈسکس کرتی ہے اور زیبا کے والد تو ویسے ہی اس کو بالکل وہاں رہنے نہیں دینا چاہتے، ان کا تو خواب ہی یہی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو مزید پڑھائیں اور وہ کسی قابل بن سکے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو، اور یہی وہ چاہتے تھے کہ اپنے جیون ساتھی کا بھی سوچ سمجھ کر وہ انتخاب کر سکے۔ یہ تو درمیان میں اس رومال والے قصے نے زیبا کی تقدیر ہی پلٹ دی۔ سخت غمگین ہو جاتی ہے زیبا یہ سن کر جب اس کی دوست اسے بتاتی ہے کہ دوسرے جامی کی بھی منگنی ہو گئی ہے، اور تصویریں دیکھ کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر خوشحال ہے اور کتنی پیاری لڑکی سے جڑ چکا ہے۔ اب تو بس وہ ایک قصہ پارینہ بن چکا ہے اور زیبا کی زندگی میں رہ گیا ہے یہی 2 نمبر جامی، جس کے ساتھ نہ جانے اس کی زندگی کس طرح ہی گزر پائے گی، جو کسی کام کاج کا بھی نہیں ہے اور ساتھ ہی دوسری عورتوں کے ساتھ اس طرح سے روابط قائم کرتا ہے جیسے کسی مملکت کا شہنشاہ ہی تو ہو۔ لیکن عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے ابا اسے لینے آتے ہیں سسرال سے اور کہتے ہیں اپنا سامان باندھ لو، تو زیبا جامی کی طرف دیکھتی ہے اور جانے سے انکار کر دیتی ہے کہ ابا اب میری قسمت کا فیصلہ تو ہو چکا اور یہی میرا گھر ہے، اب میں اس طرح غصے میں تو اس گھر سے کبھی نہیں جاؤں گی، بس آپ اور اماں میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ میرا شوہر کسی قابل بن جائے اور اپنے اس غرور سے نکل آئے کہ وہ بہت ہی کوئی امیر گھرانے کا ولی عہد ہے۔ دوستو، کیا زیبا کا یہ فیصلہ اس کی اگلی زندگی کے لیے کارآمد ثابت ہوگا یا بے قدرہ ہی رہ جائے گا جامی ہمیشہ کی طرح؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈرامے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔